السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ سو یو ول بی فائن۔ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، کافی امپورٹنٹ آج کی ویڈیو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فیملی ٹری آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم خاندان رسول کی بات کریں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کی بات کریں گے جو ہماری ام المؤمنین ہیں، اور پھر اہل بیت کی بات کریں گے کہ ان کا کیا شجرہ ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور بہت شارٹ ویڈیو ہوگی لیکن انفارمیٹیو ہوگی، اور ایگزام کے حوالے سے، کسی بھی ایگزام کے حوالے سے جو ہمارا اسلامیات کا پورشن ہوتا ہے، کافی کویسچن یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، تو آج ہم اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں شارٹ وے میں، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیونکہ اسلامی تاریخ ہے تو تھوڑی بہت ویریشنز بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ نے ایررز اینڈ اومیشنز آر ایکسپیکٹڈ۔ تو اگر کوئی یہاں سے کوئی مسٹیک ہے، اگر کوئی ایڈیشنل انفارمیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کریں تو عبد المناف اور ان کے بیٹے تھے حضرت ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے بیٹے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق تھوڑا اختلاف ہوتا ہے کہ 12 بیویاں تھیں، کیونکہ ان میں سے 1-2 لونڈیاں بھی تھیں اور غلام بھی تھیں، جن کو بعد میں کریم آقا نے جس طرح ماریہ بن خبطہ کی بات ہوتی ہے کہ اسلم نے وہ لونڈی تھی کہا جاتا ہے اور ان کو پھر آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، تو روایات میں تھوڑی ویریشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 11 بیویاں جو میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، جہاں پہ مینشن کی ہیں، ان کے بارے میں ہر سورسز سے اس کو کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 بیویاں تھیں۔ تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بات کریں تو جو سب سے فرسٹ وائف تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف تھیں، اور سب سے پہلے وفات پانے والی بیوی تھی بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور یہ برڈ ہیں ہجون کے مقام پہ جنت مولا میں، اور یہ قبیلہ بنو اسد سے بلانگ کرتی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ قبیلہ بنو اسد سے بلانگ کرتی ہیں، اور حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ایک بیٹا جو ہے وہ ماریہ بن خبطہ سے تھا، جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ابراہیم تھے جن کے بیٹے۔ اب ہم دیگر جو ہیں جو ہماری ام المؤمنین ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ام میمونہ بنت الحارث، چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں ترتیب میں کہ جو فرسٹ وائف تھی وہ حضرت خدیجہ تھیں، اور جو سیکنڈ وائف ہے وہ سودا یا سودا بھی کہتے ہیں اس کو، بنت زمع، یہ سیکنڈ وائف تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تھرڈ وائف تھیں وہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق تھیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹ فیوریٹ وائف بھی رہی ہیں، اور پیشنس کے حوالے سے بھی ان کا ذکر آیا ہے کہ بہت صبر ازما تھیں، اور یہ ہمارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اور اس طرح ان میں سے ایک جو وائف تھیں کریم آقا کی وہ حفصہ، حضرت حفصہ تھیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی وائف ہیں جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے، کافی امپورٹنٹ MCQ ہے، اور ام سلمہ بنت ابو امیہ یہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھیں جو لاسٹ میں یعنی کہ اس دنیا سے وفات پائی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ حیات تھیں، ام سلمہ بنت ابو امیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح حضرت زینب بنت جہش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بیوٹیفل ہماری ام المؤمنین تھیں، وائف تھیں، اور اس طرح جویریہ بنت الحارث جن کا اصل نام برہ تھا، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں، جو حضرت جویریہ تھیں یہ جو قبیلہ ہے بنو مستلق سے بلانگ کرتی ہیں، قبیلہ بنو مستلق۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ قبیلہ بنو اسد سے بلانگ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ام سلمہ، حضرت ام سلمہ بن ابو امیہ یہ مخزومی قبیلہ تھا، وہاں سے بلانگ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہماری ام المؤمنین ہیں وہ قبیلہ قریش سے بلانگ کرتی ہیں، تو کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اس طرح جو لاسٹ وائف تھیں یعنی کہ 11ویں نمبر پہ جو بیوی تھیں وہ ام میمونہ بنت الحارث تھیں، اور ام حبیبہ تھیں جو کہ سفیان کی بیٹی تھیں، حضرت سفیان، اور ان میں سے ایک صفیہ تھیں جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ تو یہ ایک کمپلیٹ یعنی کہ بیک گراؤنڈ ہے
جو موسٹ امپورٹنٹ جی کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب آگے سلسلہ لے کے چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرسٹ وائف تھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اولاد میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور 2 بیٹے کون کون سے تھے؟ ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام قاسم تھا۔ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یعنی کہ بیٹے تھے، ایک عبداللہ تھا اور ایک قاسم تھا۔ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور فرسٹ سن تھے، اور اس طرح عبداللہ جو تھے یہ دوسرے نمبر پہ تھے۔ اور تیسرے بیٹے کا ذکر آتا ہے تاریخ میں، کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے، وہ حضرت ابراہیم تھے جو ماریہ بنت خبطہ سے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے لونڈی تھیں اور بعد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تھا، یہ تاریخ میں آتا ہے۔ اس طرح جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ یہ وائف تھیں ابو العاص ابن ربی، یہ میٹرنل ان کے کزن بھی تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور 2 جو بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، ان میں سے ایک رقیہ تھی جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور اس طرح حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 بیٹیاں رکھنے والا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ ہے جی سیکنڈ وائف، جو فرسٹ وائف تھیں، پہلی بیوی وہ حضرت رقیہ تھیں، اور دوسری جو بیوی تھیں وہ ام کلثوم تھیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے حضرت رقیہ کے بارے میں، یہ جب جنگ بدر ہوئی تھی اور اس دن جب وکٹری ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے وفات پائی تھی حضرت رقیہ نے۔ فردر لے کے چلتے ہیں اس کو کہ حضرت فاطمہ تھیں چوتھی بیٹی، اور یہ زوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام تھے، ان کی بیٹی تھیں۔ اور حضرت فاطمہ میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو 3 بیٹے کون کون سے تھے؟ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اور ایک حضرت امام محسن، حضرت محسن تھے جو کہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور ان کے بارے میں بھی تاریخ میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، بہرحال یہ بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کی بات کریں تو ان کا جو ٹائٹل ہے ان کو شبیر کہا جاتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ MCQ کے حوالے سے۔ یہ فرسٹ امام حضرت علی تھے، سیکنڈ امام کیونکہ بڑے بیٹے حضرت علی کے امام حسن تھے تو یہ دوسرے امام ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور ان کا جو ٹائٹل ہے شبر ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، حضرت امام حسن کا جو ٹائٹل ہے وہ شبر ہے، اور حضرت امام حسین کا جو ٹائٹل ہے وہ شبیر ہے۔ حضرت امام حسین کو 3rd امام کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کی جو بیوی تھی ان کا نام فروہ تھا، اور ان کا جو بیٹے تھے ایک ان کا نام قاسم تھا۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ کی میں سے 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک کا نام ام کلثوم تھا، ایک کا نام زینب تھا، اور زینب کے 2 بیٹے تھے حضرت زینب کے، ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا، اور اس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا واقعہ کربلا میں بھی۔ اور حضرت امام حسین کی 3 بیویاں تھیں، فردر دے کے چلیں تو 3 بیویاں تھیں، ایک کا نام شہر بانو تھا، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے تاریخ میں، بہرحال یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، بہرحال یہ اتھنٹک انفارمیشن ہے۔ ایک کا نام شہر بانو تھا، ایک کا نام لیلہ تھا، اور ایک کا نام رباب تھا۔ حضرت جو شہر بانو تھی ان کا ایک بیٹا تھا جس کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، اینڈ ہی از ویل نون پرسنالٹی، اور ایون کہ ہی واز الائیو، یہ زندہ تھے اس وقت جب واقعہ کربلا ہوا تھا۔ اور آپ نے واقعہ کربلا سنا ہوگا، وہاں پہ امام زین العابدین کا نام سنا ہوگا، تو ان کو امام سجاد کہا جاتا ہے۔ تو امام سجاد نے جو ہماری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور اہل بیت تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا کربلا کے اندر یزید کی طرف سے، اور یہ سارا جو ایک ظلم کی داستان تھی یہ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس وقت ان کی عمر آئی تھنک کوئی 10 اور 15 سال کے بیچ میں تھی، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے نہیں ہے اس کا اندازہ، برحال دیکھ لیجئے گا۔ حضرت شہر بانو کی اولاد میں سے امام سجاد امام زین العابدین تھے، ان کی اولاد میں سے امام باقر تھے، اور ان کی بیوی فروہ تھی، اور پھر امام جعفر صادق تھے جن کو آخری امام بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو 2 بیویاں تھیں لیلہ اور رباب، ان کا ایک بیٹا تھا علی اکبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس علی اکبر کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے واقعہ کربلا میں، تو انہوں نے شہادت پائی تھی۔ اور رباب میں سے 2 یعنی کہ ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، ایک کا نام علی اصغر تھا اور ایک کا نام سکینہ تھا۔ تو یہ ایک اہل بیت کا سلسلہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر ہم نے کیا، اور امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ ویسے بھی ایز اے مسلم ہم لوگوں کو یہ انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے خاندان رسول کا، اور ویسے بھی یہ جنرل نالج کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ پورشن ہے ایگزام کے حوالے سے، تو اس کو اچھے طریقے سے لرن کیجئے، اپنا اسکیچ بنائیے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔